الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ پیغمبر آپ سے لوگ شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دنوں میں بہت بڑا گناہ ہے، گرچہ لوگوں کو اس میں کچھ نفع بھی ہے لیکن اس کے نفع پر، ان دونوں کے استعمال سے جو نفع حاصل ہوتا ہے اس نفع پر نقصان پڑا ہے۔ پیغمبر آپ سے لوگ کیا خرچ کریں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے تمہاری ضرورت سے جو زائد ہے اسے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیاتوں کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیاوی معاملات میں اور اخروی معاملات میں غور فکر سے کام لو۔ پیغمبر آپ سے لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان کے بارے میں اچھا خیال کرنا، ان کی نیکی کا یا ان کے کھانے پینے کا، کسی بھی طرح سے ان کی اچھائی کا سوچنا، یہ اچھائی کا یتیموں کے بارے میں اچھا سوچنے والوں کے لیے نیکی کا کام ہے۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہو تو پھر یہ کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارے بھائی ہی وہ۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کی نیت فاسد ہے اور کس کی نیت صالح ہے، کس کی نیت کے اندر فساد ہے، بگاڑ ہے، خراب ہے، اور کس کی نیت کے اندر اچھائی پائی جاتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشکل کے اندر ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تقریباً آج یہ تیسرا درس ہے ہمارا، لیکن صرف یہ لفظ پر ہی تفصیل سے بات آ رہی ہے، صرف لفظ خمر پر ہی اتنی تفصیل آ رہی ہے۔ یسألونک عن الخمر، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، جوے کے بارے میں، تو شراب ہی پر رک گیا میں بھی، اب کتنی آیتیں اور کتنی لائنیں باقی ہیں، تو بہت بڑی ساری تفصیل ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی 2 دنوں کے درس سے کہ شراب ایک دم حرام نہیں ہوئی، 3-4 مرحلوں میں جا کر شراب حرام ہوئی ہے۔ یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کتنا محبت کر رہا۔ دیکھو، چیز نقصان دینے والی ہے شراب۔ آج آپ کو نقصانات شراب کے بیان کروں گا، تقریباً 20 سے زیادہ نقصانات شراب کے، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ کوئی ہمارا مسلمان بندہ شراب پینے والا اگر ان نقصانات کو سن لے گا، ارے چلو بھی آخرت میں جنت پانا ہے، نہیں وہ بات کی بات ہے، کم از کم دنیا میں تو میں ان نقصانات سے بچ جاؤں گا۔ دنیاوی نقصانات سے بچنے کے لیے تو کم از کم ہمارا مسلمان بندہ شراب پینے والا ان نقصانات کو سن کر بچ جائے گا۔ بہت خطرناک نقصانات ہے جسمانی اعتبار سے بھی۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے 3-4 مرحلوں میں پہنچ کر شراب کو حرام کر دیا۔ یہاں سے بات سمجھ میں آنے والی کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کتنی محبت کر رہا۔ بندہ پی کر اس کا عادی بن گیا ہے تو اللہ چاہتے تو ایک دم حرام کر دیتے، اے نہیں پینا جی بول کر۔ اللہ پھر بھی کیا کر دیا، بندوں کی عادت کا اللہ تعالیٰ خیال کیے۔ شراب کو اللہ تعالیٰ بتدریج حرام کرنے میں انسانوں کی عادت کا خیال رکھا۔ شراب کو بتدریج کا مطلب کیا، آہستہ آہستہ، اسٹپ بائی اسٹپ۔ پہلے اللہ تعالیٰ مشورہ دیے نکو بھی ابا بول کر، پھر اللہ تعالیٰ مشورہ دیے کہ بھئی تمہیں اگر پی کر آئیں گے تو نماز کے اندر غلطی ہو جائے گی، واقعہ بتایا نہیں وہ ایسا۔ پھر تیسرے مرحلے میں پہنچ کر ایک صحابی دعوت کر دی شراب پینے کے بعد ایک دوسرے خاندان والے آدمی کے بارے میں برا بھلا بول رہے تھے، تو پھر اس کے بعد وہ نوجوان کو غصہ آیا، اونٹ کی اڈی لے کر مار دیا، نقصان ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیے۔ پھر اس کے بعد آیات نازل ہو گئی ہمیشہ کی حرام ہونے کی شراب۔ تو یہ 3-4 مرحلے میں پہنچ کر شراب حرام ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے کتنا محبت کر رہے۔ دیکھو اگر شرابی لوگوں کو بھی قرآن کی حکمت بتا دی جائے، دیکھو تمہارے سے لوگ اللہ کتنا محبت کرا۔ دیکھو جی تمہیں شراب پی رہی، تمہیں سانپ پکڑ لے رہی، سانپ کہاں پکڑتا بندہ نہیں پکڑتا، نقصان ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں سانپ پکڑنے جا رہی ہے، پینے جا رہی ہے، پھر بھی اللہ دیکھو تم سے ایک دم اسے پینا کو پکڑنا کو نہیں بولا اللہ تعالیٰ، نکو پیے تو اچھا ہوتا با،
نقصان اللہ تعالیٰ بتا کر سمجھا رہا، ٹھوکریں اللہ تعالیٰ لگا کر بات سمجھا رہا. دیکھو پیے گے تو نماز میں غلطی ہوگی، پیے گے تو آپس میں جھگڑا ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ کی محبت انسانوں سے کتنی ہے وہ بھی ہم یہاں سے سمجھ سکتے ہیں. اور ایک بات اس سے یہ بھی سمجھ میں آنے والی کہ کل بتایا فطرت، عقل اور شریعت، اس میں کس کا درجہ اہم ہے وہ آپ کو کل بتا دیا. تو ایک بات سمجھ میں آنے والی کہ اس سے معلوم ہو گیا کہ کسی چیز کے نفع بخش ہونے سے اس کا حلال ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا. کوئی چیز فائدہ مند ہے، اچھی ہے، اس سے فائدہ ہو رہا انسان کو، لیکن کسی چیز کے فائدہ مند ہونے سے، نفع بخش ہونے سے اس کا حلال ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا، یہ ضروری نہیں ہے. بہت اچھی پوائنٹ کی بات ہے یہ، سمجھو اسے. تیسری مرتبہ بول رہا ہوں، پھر سنو اسے. کسی چیز کے فائدہ مند ہونے سے اس چیز کا حلال ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اب مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، یہ جملہ سمجھانے کے لیے ایک مثال، کسی چیز کے نفع بخش ہونے سے اس کے حلال ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال، سانپ دیکھو کتنا خوبصورت رہتا، چمکدار رہتا ہے، اس کی پشت، اس کی پیٹھ چمکتی رہتی ہے، اس کا رنگ اچھا ہوتا ہے، چمکیلا ہوتا ہے، اسے پیر بھی نہیں رہتے ہیں، بس مسلتا جاتا ہے. اب اتنا خوبصورت چمکدار سانپ، لیکن پھر بھی چمکدار ہے بول کر کوئی پکڑنے جاتا کیا؟ اسے پکڑے تو کیا ہوتا؟ بوسہ دے گا، بوسہ. بڑے بڑے حضرتوں کو لوگ محبت سے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، بس یہ سانپ بھی ان کو بوسہ دے گا، پیار کرے گا. اب اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ یہ آدمی موت کا لقمہ بن جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو سمجھ میں آنے والی بات یہاں سے کہ کسی چیز کے فائدہ مند ہونے سے اس چیز کا حلال ہونا ضروری نہیں ہے. اب یہاں وہ اللہ سمجھا نہیں سوئی. قل فیہما اثم کبیر، شراب اور جوے کی استعمال میں فائدہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پر فائدہ ہے، تو جو فائدہ اس کا یہ ہے تو یہ فائدے اس کے 2-3-4 فائدے ہیں، لیکن نقصانات اس کے کئی ہیں. تو عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو تھوڑے سے فائدے کے لیے بڑا نقصان برداشت کرنے پر تیار نہیں ہوتا. 4 آنے کے فائدے کے لیے آدمی 100 روپے کی خرچہ کرتا، فائدہ ہو رہا، 4 آنے کا فائدہ ہو رہا، 8 آنے کا فائدہ ہو رہا. اب اس 4 آنے 8 آنے کے فائدے کے لیے آدمی 100 روپے کا پیسہ کہیں برباد کرتا ہوں. تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو تھوڑے سے نفع کے لیے وہ 1000 اور 100 کے نقصان کو، ایک چھوٹا سا فائدہ ہے شراب کا، تو اس تھوڑے سے فائدے کے لیے وہ بڑا نقصان برداشت کرنے پر تیار نہیں ہوتا، اسے چھوڑ دیتا ہے. تو اس کے فائدے تو 2-3-4 بس ہیں. ایک تو فائدہ لذت کے لیے، دوسرا فائدہ فرحت اور سکون کے لیے، تیسرا فائدہ وقتی طور پر کچھ طاقت آ جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. نقصانات بڑے خطرناک ہیں. نقصانات سنو چلو. شراب کے مفاسد کا مطلب اس کے اندر کی برائیاں، فساد. تو پہلا اس کا نقصان تو معدے کی خرابی. معدہ اس سے خراب ہو جاتا. معدہ اگر خراب ہو گیا تو پھر کھانا ہضم نہیں ہو سکتا. معدہ انسان کے جسم کے اندر کھانا ہضم کرنے کی ایک مشن ہے. اگر وہ خراب ہو گیا تو پھر کھانا ہضم نہیں ہوگا، پھر آدمی بیمار ہو جاتا. تو پہلا نقصان معدہ خراب. دوسرا نقصان کھانے کی خواہش کم کر دیتی ہے شراب، کھانا بھوک نہیں لگتی شرابی لوگوں کو. تیسرا چہرے کی ہیئت بگڑ جاتی ہے، چہرے کی ہیبت خوبصورتی نہیں رہتی، اس کے اندر بگڑ جاتی ہے. چوتھا پیٹ بڑھ جاتا ہے، پیٹ سامنے آ جاتا. پانچواں قوا پر اثر، یعنی قوا پر اثر، جسم کے ہر پارٹ پر اثر پڑتا ہے شراب کا. مطلب کیا؟ اس کا آدمی، ڈاکٹروں نے، محقق یورپ اور امریکہ کے ڈاکٹروں نے ریسرچ کر کے لکھا کہ اگر کوئی آدمی شراب کا عادی بن گیا تو اس کی 40 سال کی عمر میں وہ بندہ، اس کے جسم کا ہر عضو بھی 60 سال کا معلوم ہوتا. 60 سال پہنچنے کے بعد آدمی کو کیسا جسم کے اندر درداں پیدا ہو جائیں گے. 40 سال کے اندر اس کے جسم کے اندر درداں اور تکلیف شروع ہو جائے گی. آدمی 40 سال کے اندر ہی 60 سال کا معلوم ہو جاتا. قوا کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. اچھا، چھٹی چیز جگر کا نقصان، جگر اور کلیجوں کا نقصان ہوتا ہے. ساتویں گردوں کی خرابی، گردے خراب ہو جاتے پھر. اچھا، آٹھویں عقل کام نہیں کرتی، عقل کی طاقت کو نشہ کی عادت کم کر دیتی ہے. عقلش نہیں، عقل کی طاقت بھی کم ہو جاتی. کوئی بات بولے تو پھر اسے سمجھ میں نہیں آتی، کئی بار تو اس کی عقل اسے سمجھنے کی تو طاقت نہیں رکھ رہی. تو یہ ہے، عقل کام نہیں کرتی. عقل کی طاقت کو نشے کی عادت کم کر دیتی ہے، جس کا اثر ہوش میں آنے کے بعد بھی ہوتا ہے.
ہوش میں آنے کے بعد بھی آدمی کی عقل کم ہو جاتی ہے، اس کا دماغ، اس کی عقل کسی بات کو سننا اور پسند کرنا نہیں چاہتی، قبول نہیں کر دیا اور اس کے اندر وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ 9واں نقصان 9، اطباء اور ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ شراب نہ جزو بدن بنتی ہے نہ خون بنتا ہے۔ ڈاکٹروں کا، اطباء کا کہنا، سائنسدانوں کا کہنا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کا، کہ شراب مثال کے طور پر آپ کوئی بھی چیز کھائیں گے، کیرٹ کھائیں گے آپ یا پھر گوشت کھائیں گے، کوئی بھی چیز کھائیں گے تو وہ کھانے والی ہم جو چیز کھاتے ہیں وہ یا تو جسم کا ٹکڑا گوشت بن جاتا، پارٹ بن جاتا، اس کے اندر جا کر لگ جاتا ہو، یا پھر خون بن جاتا ہو۔ اگر پتلی چیز ہے، جوس وغیرہ پیتے ہیں ہم، تو وہ خون بن جاتا ہے، خون کے اندر ساتھ دے لیتا ہے وہ۔ یا پھر کھٹو چیز کھائیں گے ہم تو وہ چیز جسم کا کوئی پارٹ بن جاتی ہے، گوشت بن جاتی ہے۔ لیکن اب یہ جو شراب ہے یہ جزو بدن بھی نہیں بنتی، جسم کا پارٹ بھی نہیں بنتی اور خون بھی نہیں بنتی، وہ خواہ کا پیسہ نقصان ہے۔ دیکھو اطباء نے بھی کہا، اطباء ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ شراب نہ جزو بدن بنتی ہے نہ خون بنتا ہے۔ 10واں نقصان، اچانک موت کا سبب، اسی کو ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیل کہتے ہیں۔ اچانک موت آ جاتی ہے اسے، شراب پینے والے آدمی کو، کب آتی معلوم نہیں، اسی کو لوگ ڈاکٹروں کا کہنا کہ اسی کو ہارٹ فیل کہتے ہیں۔ اچھا 11واں نقصان، وہ رگیں جن کے ذریعے سارے بدن میں روح پہنچتی ہے سخت ہو جاتی ہے، جس سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ رگوں کے اندر جیسا خون بھاگتا ہے ویسا روح بھاگتی رہتی ہے ہماری آتما۔ اب یہ شراب پینے سے وہ رگیں ٹائٹ ہو جائیں گی، اب رگ ٹائٹ ہو گئے تو پھر پانی کہاں بھاگتا ہے اس کے اندر، خون کہاں بھاگتا ہے، روح کہاں بھاگے گی؟ اب وہ رگوں کے ٹائٹ ہو جانے سے روح اس کے اندر نہیں بھاگتی، پھر اس کے بعد آدمی کو بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے اور وہ آدمی مختلف بن جاتا ہے۔ 12واں نقصان، گلے اور تنفس کا مطلب سانس، اس پر بڑا اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے آواز بھاری اور بھدی ہو جاتی ہے۔ گلے کا نقصان ہوتا ہے اور تنفس سانس کا نقصان ہوتا ہے، آواز بھی خراب ہو جاتی ہے، سانس لینے کے اندر مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا 13واں نقصان، کھانسی دائمی ہو جاتی ہے، ہمیشہ کی زندگی بھر کی کھانسی پڑ جاتی ہے شرابی آدمی کو۔ 14واں نقصان، شراب کا اثر نسل پر بھی پڑتا ہے، ہماری اولاد پر اثر پڑتا شراب کا، اولاد پر اثر کیا؟ 15واں نقصان، شرابی کی اولاد کمزور رہتی ہے، شرابی آدمی کی اولاد کمزور رہتی ہے۔ کمزور کا مطلب ہر اعتبار سے کمزور ہوتی ہے، اندرونی طاقت کے اعتبار سے بھی، باہر کی طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتی ہے۔ 16واں نقصان، بعض اوقات قطع نسل تک پہنچ جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ قطع نسل کا مطلب شرابی آدمی کو کبھی کبھار اس کی مردان کی طاقت ایک دم ختم ہو جاتی ہے، اب بچے بھی نہیں ہوتے اسے، اندر کے عضو مخصوص کے اندر جو طاقت ہونا تھا، جتنے کیڑے ہونا تھا، وہ کیڑے اس کے اندر سے ختم ہو جائیں گے عضو مخصوص کے اندر۔ اسے سمجھو، میں انہی فصیح الفاظ کے اندر بول سکتا ہوں عضو مخصوص کو، اسے میں ہماری باتوں میں بول نہیں سکتا، عضو مخصوص سمجھو شرمگاہ، تو اس کے اندر کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر جتنے کیڑے ہونا تھا وہ کیڑے اس کے اندر نہیں رہتے، اب وہ کیڑے نہیں رہتے تو اولاد نہیں ہوتی، قطع نسل کا سبب بن جاتی ہے، اولاد ہی نہیں ہوتے، اب ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا 17واں نقصان، اکثر لڑائی کا سبب، ہمیشہ موڈ لڑنے کا رہتا شرابی آدمی کا۔ 18واں نقصان، بغض و عداوت، دشمنی پیدا کر دیتا شراب کے ذریعے سے۔ 19واں نقصان، مدہوشی میں پوشیدہ راز ظاہر ہو جاتے ہیں، آدمی ہوش کھو دیتا ہے تو پھر راز کی باتیں بول دیتا ہے، نہیں بولنے کی باتیں بول دیتا ہے۔ 20واں نقصان، انسان کو کھلونا بنا دیتی ہے، سب ہنستے ہیں دیکھ کر، ارے دیکھو رے پاگل آ گیا، اسے لوگ پتھرے ماریں گے، اس کو مذاق کریں گے، اس سے لوگ بچے بھی ہنستے رہیں گے۔ 21واں نقصان، الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے شراب الخبائث ہے یا الفواحش ہے۔ اب شراب پی لے گا تو آدمی سارے گناہ کر دے گا، قتل بھی کر دے گا، زنا بھی کر دے گا، قتل بھی کر دے گا، اب یہ دونوں کا ثبوت حدیث کے اندر موجود ہے۔ 22واں نقصان، نہ نماز نہ ذکر، دور بھی نہیں ہو سکتے شرابی آدمی سے۔ اب میں شراب پی کر ہوں، نماز کو آج کر لوں تو میں پاک نہیں ہوں، شرابی ہوں، میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، میں شراب پی ہوں، میں نماز پڑھ نہیں سکتا، اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ 23واں نقصان، مال کا نقصان ہوتا ہے، ان سب سے بڑھ کر نسبتی نقصان ہے۔ اور ایک نقصان اس کا یہ کہ شرابی آدمی اور شرابی لوگوں کے گھروں کو رشتے نہیں آتے، ان کے بھانوں کو، بچوں کو، بیٹوں کو ہے نہیں، رشتے نہیں ملتے، ان کو بوڑھے ہو جائیں گے بچے لیکن رشتے نہیں ملتے، خود بوڑھا ہو جائے گا، رشتے نہیں ملتے، یہ سب نقصانات ہیں، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی بچ کر رہے۔ اچھا، ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی
جعفر طیار، ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے پژمردہ خوشخبری لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ دیکھو حضرت علی کے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آ کر سنا دی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کر پوچھتے ہیں تمہارے پاس وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو پسند کرتا ہے. تو بعد میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت علی کے بھائی انہوں بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے اندر 4 خصلتیں ہیں، 4 چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے شاید مجھے پسند کر رہا. ایک خصلت زمانہ جاہلیت کے اندر بھی میں شراب نہیں پیا. دوسری خصلت زنا نہیں کیا کبھی بھی. میری بیوی ماں بہن بیٹیوں کی مجھے غیرت ان کی عزت کا تحفظ کا مجھے اتنا خیال ہے کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا. اگر کوئی آدمی کسی کی طرف کسی سے زنا کر لے گا آدمی تو یہ دنیا کے اندر ایک قرض ہے، اس کے خاندان سے اس کے گھروں کے اندر سے وہ قرض ادا ہو جائے گا، اللہ دلا دیں گے. اس لیے کسی کی طرف آدمی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنا. اگر کتابوں کے اندر ایک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی دیوار سے زنا کرتا ہے تو ایک بندہ ایسا ہوگا جو اس آدمی کے دیوار سے زنا کرے گا. مطلب کیا؟ اگر کوئی آدمی کسی کی بچی کی طرف دیکھے گا، کوئی آدمی اس کی بچی کی طرف دیکھے گا، یہ آدمی کسی کی بیوی کو دیکھے گا، کوئی آدمی اس کی بیوی کو دیکھے گا، یہ آدمی کسی کی ماں کو دیکھے گا، کوئی آدمی اس کی ماں کو دیکھے گا، یہ بندہ خرچ ہے دنیا کے اندر تو چکا دیں گے اللہ تعالیٰ یہیں پر. تو ہماری بیوی کی، بچی کی، ماں کی، بیٹی کی عزت کی اگر ہم حفاظت چاہتے ہیں، تحفظ چاہتے ہیں، ان کی عزت کی، عصمت کی، حیا کی اگر حفاظت ہونا ہے تو ہم اپنے آنکھوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. اگر ہم اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر کے دوسروں کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں کی کنٹرول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی بچی، بیٹی، ماں اور بہن بہو کی سب کی اللہ تعالیٰ عزتوں کی اللہ حفاظت فرمائیں گے. ورنہ اگر ہماری آنکھ اٹھے گی تو دوسروں کی آنکھ بھی ہماری گھر والیوں پر اٹھے گی. دوسری بات یہ ہو گئی شراب نہیں پیتے تھے حضرت جعفر، اور دوسرا زنا نہیں کرتے تھے. تیسری بات بت پرستی نہیں کرتے تھے. چوتھی بات جھوٹ نہیں بولتے تھے. یہ تمام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا تھا. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی، شراب نہیں پیئیں گے، زنا نہیں کریں گے، آنکھوں کی حفاظت کریں گے، بت پرستی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو اللہ بھی ہم کو محبوب رکھے گا. اچھا شراب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں شراب اور ایمان دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے نہیں پینا چاہیے. اور ایک آخری حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے. تو پہلا بندہ اس میں سے شراب کے بارے میں پہلا بندہ نچوڑنے والا، شراب کو نچوڑنے والا، اس پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. دوسرا بنانے والا، تیسرا پینے والا، چوتھا پلانے والا، پانچواں اس کو لاد کر لانے والا، لاریوں کے ذریعے سے اٹھا کر لاتے نہیں، لاد کر لانے والا. چھٹا جس کے لیے لائی گئی ہے، جس آدمی کے لیے لائی جا رہی ہے اس کے لیے بھی لعنت ہے. ساتواں بیچنے والا، آٹھواں خریدنے والا، نواں ہبا کرنے والا. ہبا مطلب گفٹ کرنا، لے بھائی میری شادی میں تو آ گیا، میری طرف سے خوشی میں لے لے، گفٹ ہے تجھے، ہبا ہے، پی لے بھائی شراب، دینے والا، ہبا کرنے والا. 10واں اس کی آمدنی کھانے والا، شراب کی آمدنی کھانے والا. اب اتنے نقصان رکھ لے کو ہمیں دنیا کے اور جسم کی، اب اگر پھر بھی شراب پیتے بولے تو پھر اور کیا بات ہو سکتی ہے ہمارے لیے. انسانیت ہے، دل ہے، تو پھر آدمی کو سمجھنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے کہ شراب ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان مند ہے. آدمی خود فیصلہ کر لے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر آج کے حساب سے دیکھیں گے تو رپورٹس کے حساب سے دیکھیں گے، سروے کریں گے تو غیر مسلموں سے بھی زیادہ مسلمان شراب پی رہے. سو پہلی بات، ہمیں اتنے دن نماز پڑھ رہی، سو بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے اور شراب بھی پی رہے. رپورٹ لیں گی آپ ایک شراب کھانے کے پاس جا کر تو مسلمان زیادہ شراب پی رہے، غیر مسلموں سے زیادہ. یہ سب رپورٹس علماء کے پاس آئی ہیں. ایک غیر مسلم بندہ ایک مولانا کے پاس آ کر رپورٹ کرتا ہے کہ مولانا میری جو شراب کی دکان چلتی ہے وہاں ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے زیادہ تمہارے مسلمان آ کر پیتے ہیں. رپورٹ صحیح ہے، سمجھ جاتی بات. اس لیے نہیں پینا چاہیے. نقصانات اس کے کتنے سن لیے آپ تو اپنے دوستوں کو بتاؤ، دیکھ بار نقصانات ہے اس کے، کئی کو پیتا تو بول کر، جلدی مرنا چاہتا تو پی لے، نہیں تو جینا چاہتا تو نہ کو پی، بول کر ان کو سمجھاؤ، ان کو یہ اسلام کی تعلیمات کو بتاؤ، ان کو نقصانات یہی بتاؤ ان کو. اس کے آدمی کو، کسی بھی آدمی کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے، کسی چیز سے بچانے کے لیے، شراب نہ کو پی بولے تو نہیں آدمی چھوڑتا نہیں. اس لیے اسے کیا بولنا، نقصان کیا ہے اس سے وہ بتائیں گے تو آدمی چھوڑ لیتا.
تو اس لیے نقصانات کیا ہے اپنے دوستوں کو اپنے ماحول کے اندر بتاؤ، ان کو شراب سے روکنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے جتنے مسلمان اس مرض کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں تک ہمارا یہ پیغام قرآن و حدیث کا، اسلام کا پہنچائے۔ جسمانی اعتبار سے نقصان کیا ہے، روحانی اعتبار سے نقصان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام تک یہ پیغام پہنچا کر، سمجھا کر اللہ تعالیٰ ان کو شراب کی عادت سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ چھڑا کر نیک بندہ بنائے۔